الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور اسی کے فضل و کرم سے ہم قرآن حکیم و فرقان مجید کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ 15 منٹ کے مختصر دورانیے پر مشتمل نشستیں ہوں گی جس میں ابتدا سے قرآن حکیم کا اردو زبان میں ترجمہ و ترجمانی اور مختصر تشریح بیان کرنے کی صحیح کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ قرآن حکیم کے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، قرآن حکیم کا ایک مختصر انٹروڈکشن، مختصر تعارف بھی ہمارے سامنے آ جانا چاہیے۔ قرآن حکیم کے بارے میں سب سے پہلی بات جو ہم جانتے ہیں اور جس کے بارے میں ہمارا سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا اللہ کا کلام ہونا خود قرآن حکیم میں بھی بیان ہوا ہے۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں یوں بیان ہوتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کلام اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن مجید کے لیے، اللہ ہی کی اس کتاب قرآن مجید کے لیے لفظ کلام اللہ یہاں پر آیا، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ کلام جو ہے وہ کسی متکلم کی صفت ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صفت ہے۔ اس اعتبار سے یہ ذات خداوندی کی صفت کا ظہور ہے یہ قرآن حکیم۔ یہی وجہ ہے کہ تاثیر کے اعتبار سے جو اثر ذات خداوندی کا ہے وہی اثر قرآن حکیم کا بھی ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے خود بیان کیا۔ سورہ اعراف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انتہائی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، لہذا وہ کوہ طور پہاڑ پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے رب، میں تجھ سے کلام تو کر رہا ہوں، میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ قال رب ارنی انظر الیک، اے رب ہمارے تو مجھے دکھا اپنے آپ کو، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بیان ہوتا ہے قال لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کرایا اور ارشاد ہوتا ہے وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ تم ذرا دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، اگر یہ موجود رہے میری اس تجلی سے، تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے، جب اس کے رب نے تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دب گیا، پھٹ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یعنی یہ ذات خداوندی کی تجلی کا اثر پہاڑ پر ہوا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا، دب گیا۔ اسی بات کو سورہ حشر میں قرآن کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ وہ غور کریں، تفکر کریں۔ تو جو اثر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا ہے پہاڑ پر تجلی ڈالنے سے، وہی اثر اپنی نوعیت کے اعتبار سے قرآن حکیم کا بھی ہے۔
قرآن حکیم کے بارے میں جو ہمارا دوسرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی آپ کے قلب مبارک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو نازل فرمایا۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے قرآن حکیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، دوسرا عقیدہ۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے، تیسری بات جو ہم قرآن حکیم کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ من و ان محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک یہ محفوظ رہے گا۔ اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ ہجر میں بیان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جہاں تک اس کتاب کی نوعیت کا تعلق ہے، یعنی وہ کیا مضامین ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں، تو اس کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا تو اس وقت سے لے کر آپ کے حیات مبارکہ کے آخری ایام تک آپ کو جو بھی مراحل پیش آئے اس کی یہ ایک روداد ہے در حقیقت قرآن حکیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی تھے۔ نبی اور رسول کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ نبی تو اصل میں ہر وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ خلق کی ہدایت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، یعنی اس کا بھی انتخاب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اپنی وحی اور الہام کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اسی رہنمائی کی روشنی میں انبیاء لوگوں کو ہدایت پہنچاتے ہیں۔ انہی انبیاء میں سے اللہ تبارک تعالیٰ بعض لوگوں کو رسالت کے منصب پر بھی فائز کر لیتا ہے، یعنی رسول بھی در حقیقت نبی ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو۔ ان انبیاء میں سے اللہ تبارک تعالیٰ بعض لوگوں کو رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، اس کو کسی خاص علاقے میں مبعوث کرتے ہیں اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نمائندہ بن کر وہاں جاتا ہے۔ رسول در حقیقت اس خاص علاقے میں اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے۔ وہ عام انبیاء اور عام مبلغین کی طرح محض دعوت نہیں دیتا، محض بات پہنچاتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری بات مانو اور میری اطاعت قبول کرو۔ اگر نہیں مانو گے اور جان بوجھ کر میرا انکار کر دو گے تو تم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو کے رہے گا، تم کو اسی دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی، اور میں اسی دنیا میں ایک قیامت صغرا برپا کر کے رکھوں گا، برپا کر دوں گا۔ یعنی وہ اپنے ساتھ ایک قیامت لے کر آتا ہے اور اس چیلنج کے ساتھ در حقیقت وہ دعوت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں رسولوں کے واقعات کے ضمن میں کہ ایک خاص مدت کے بعد وہ قیامت واقع ہو بھی جاتی ہے، جس میں انکار کرنے والے نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کو دنیا کا اقتدار و اختیار سونپ دیا جاتا ہے۔ یہ ہم تمام رسولوں کے واقعات کے ضمن میں قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں۔ لہذا رسول کی دعوت 5 مراحل سے گزرتی ہے۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے، اصطلاح میں سب سے پہلا مرحلہ انذار کا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی وہ خبردار کرتا ہے، اور وہ خبردار کرتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بند کو، اپنے گھر والوں کو۔ اس کے بعد اس کو حکم دیا جاتا ہے انذار عام کا، یعنی دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے انذار عام کا، جس میں پھر ان سے حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کا اعلان کرو، فاصدع بما تؤمر۔ اور پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے یعنی انذار عام کا، جس میں وہ اور اپنے تمام علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ اتمام حجت کا ہوتا ہے، یعنی یہ دعوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ حق بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اب کسی کے لیے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب جو بھی انکار کر رہا ہوتا ہے وہ محض ہٹ دھرمی ضد
اور تعصب کی بنیاد پر انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ دعوت اتمام حجت کے مرحلے کو پہنچتی ہے، اور جب یہ اتمام حجت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر چوتھا مرحلہ ہوتا ہے ہجرت اور برات کا، یعنی اب پھر رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم کو جتنی بات کہنی تھی، تم کو جو بات پہنچانی تھی، تم نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب جو لوگ منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، وہ در حقیقت جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، ان کو پھر کافر کے لقب سے نوازا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کفر کر رہے ہیں، وہ کافر ہو چکے ہیں۔ اب لہذا تم ان سے ہجرت کر لو اور اعلان برات کرو، تم کہہ دو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور کہہ دو بالآخر کہ لکم دینکم ولی دین، اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس رسول کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور پھر پانچواں مرحلہ آتا ہے پھر جزا و سزا کا، یعنی رسول تو وہاں سے پھر ہجرت کر جاتے ہیں، اب وہاں کے رہنے والے جو کہ منکرین ہیں ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ان کو سزا مل جاتی ہے، اور جو رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں، رسول کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو غلبہ نصیب ہو جاتا ہے، ان کو اس سرزمین کا اقتدار اور اختیار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 مراحل ہیں جو کہ رسول کی دعوت کے ضمن میں ہمیں یہ معلوم ہونے چاہیے کہ رسول کی دعوت ان 5 مراحل سے گزرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی انہی مراحل سے گزری ہے، اور یہی 5 مراحل کی سرگزشت ہے جو کہ در حقیقت قرآن کا موضوع ہے، لہذا اس کی ہر صورت اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا ہر صورت کو پڑھنے سے پہلے یہ تعین کر لینا چاہیے کہ یہ کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ بات جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ یہ کس سن میں نازل ہوئی، کس سن ہجری میں نازل ہوئی اور کس سن نبوی میں نازل ہوئی، لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے اس کی فہم کے لیے کہ آیا وہ انذار کے مرحلے میں نازل ہوئی، یا انذار عام کے مرحلے میں نازل ہوئی، یا اتمام حجت کے مرحلے میں نازل ہوئی، یا ہجرت و برات کے مرحلے میں نازل ہوئی، یا جزا و سزا کے مرحلے میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر مزید غور کیا جائے تو یہ بات بھی بالکل معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم اپنے مضامین کے اعتبار سے 7 ابواب میں منقسم ہے، یعنی 7 چیپٹر میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ غالباً اسی بات کو سورہ ہجر میں بیان کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی جوڑے عطا کیے، یعنی یہ قرآن حکیم عطا فرمایا۔ یہ جو 7 ابواب ہیں یا یہ جو 7 چیپٹر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر صورت ایک یا ایک سے زائد مکی صورت سے شروع ہوتی ہے اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت پر ختم ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو اس کا پہلا باب سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے جس میں صرف ایک ہی مکی صورت ہے، اور سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے جو 4 مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہے، وہ ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ دوسرا باب 4 صورتوں پر صرف مشتمل ہے جس میں 2 مکی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور پھر 2 مدنی صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ تیسرا باب سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہوتا ہے، اس میں 14 مکی صورتیں ہیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ المومنون تک، اور پھر ایک مدنی صورت ہے صرف، اور وہ ہے سورہ نور۔ چوتھا باب سورہ فرقان سے شروع ہو کر سورہ احزاب پر ختم ہوتا ہے، اس میں سورہ فرقان سے لے کر سورہ الف لام میم سجدہ تک 8 مکی صورتیں ہیں، اور سورہ احزاب پھر ایک واحد مدنی صورت ہے۔ پانچواں باب سورہ سبا سے شروع ہو کر سبا اور سورہ حجرات پر ختم ہوتا ہے، پھر 3 مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ چھٹا باب سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، 7 مکی صورتیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، انتہائی خوبصورت مکی صورتیں، اور پھر 10 مدنی صورتیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک۔ یہ چھٹا باب ہے، اور 7واں باب پھر آخری حصے پر مشتمل ہے جس میں سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک ہے، جس کی آخری 2 صورتیں مدنی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور باقی ساری کی ساری صورتیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ مکی صورتیں ہیں۔ اس طرح سے قرآن حکیم کو ان 7 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان 7 ابواب کا کیا موضوع ہے اور اس کا عنوان کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ جیسے جیسے
یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جیسے جیسے ہم اس کو مطالعے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آگے پڑھیں گے تو اس باب کے موضوع پر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوگی. آج کی گفتگو ہم اسی پر ہی ختم کرتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پہلا باب جو کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے اس کا ایک تعارف کرتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.